تصوف کی اصل حقیقت ہے تزکیہ نفس، تجلی باطن کر کے ایسا پاک و صاف ہو جانا کہ دل عشق الہی کا گہوارہ بن جائے، اور یہی عشق الہی جب الفاظ میں ڈھلنے لگتا ہے تو ایک جوت جل اٹھتی ہے جس سے دھند میں لپٹے مناظر آشکار ہوتے ہیں، اور وہی جوت روح تصوف کہلاتی ہے۔ روح تصوف تصوف نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، خاص طور سے علم و ادب نے اس سے خاصی روشنی حاصل کی ہے، اور ہمارے شعراء نے، خاص طور سے غزل گو شعراء نے تصوف کے مختلف پہلوؤں کو اپنی غزلوں کا، اپنے اشعار کا موضوع بنایا ہے، اور اس طرح سے انسانیت کو سبق دینے کی، نیا سبق دینے کی یا نیا راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ پریشاں ہو نہ بندے ہر طرح اللہ کافی ہے، پریشاں ہو نہ بندے ہر طرح اللہ کافی ہے، سبب فانی مسبب ہر دم و ہر آن باقی ہے، ہر آن باقی ہے، پریشاں ہو نہ بندے ہر طرح اللہ کافی ہے، پریشاں ہو نہ بندے ہر طرح اللہ کافی ہے۔ اسی کا ساز و ساما ہے، اسی کا سب پہ فیضاں ہے، اسی کا سب پہ فیضاں ہے، اسی کا سب پہ فیضاں ہے، اسی کا ساز و ساما ہے، اسی کا سب پہ فیضاں ہے، اسی کا سب پہ فیضاں ہے، اسی کا سب پہ فیضاں ہے، جو اس کے غیر کو اپنا سمجھے گا وہ باغی ہے، جو اس کے غیر کو اپنا سمجھے گا وہ باغی ہے، سبب فانی مسبب ہر دم و ہر آن باقی ہے، ہر آن باقی ہے، پریشاں ہو نہ بندے ہر طرح اللہ کافی ہے، پریشاں ہو نہ بندے ہر طرح اللہ کافی ہے۔ کچل دے ظرف کو اپنے، مسل دے قلب کو اپنے، مسل دے قلب کو اپنے، مسل دے قلب کو اپنے، کچل دے ظرف کو اپنے، مسل دے قلب کو اپنے، مسل دے قلب کو اپنے، مسل دے قلب کو اپنے، اتر جا بحر میں اس کے تو پھر پاکی ہی پاکی ہے، اتر جا بحر میں اس کے تو پھر پاکی ہی پاکی ہے، سبب فانی مسبب ہر دم و ہر آن باقی ہے، ہر آن باقی ہے، پریشاں ہو نہ بندے ہر طرح اللہ کافی ہے، پریشاں ہو نہ بندے ہر طرح اللہ کافی ہے، سبب فانی مسبب ہر دم و ہر آن باقی ہے، ہر آن باقی ہے، پریشاں ہو نہ بندے ہر طرح اللہ کافی ہے، پریشاں ہو نہ بندے ہر طرح اللہ کافی ہے۔
اللہ کافی ہے، پریشان ہو نہ بندے ہر طرح، اللہ کافی ہے۔ اسلام میں تصوف کی جڑوں کو پھیلنے سے روکنے کی کوششیں بھی ہوئیں۔ پہلے امام غزالی اور ان کے بعد ابن تیمیہ نے بڑی کوششیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 8ویں صدی تک عالم اسلام شریعت اور تصوف کی باہمی تصادم میں مبتلا رہا۔ دھیرے دھیرے اس ادارے کو استحکام ملا، صوف پہننے والے صوفی کہلانے لگے، جو دین کی پیروی کرتے تھے وہ بھی صوفیہ میں شمار ہونے لگے۔ صوفیوں کی خانقاہیں تعمیر کی گئیں۔ تصوف کے حوالے سے کشف المحجوب ایک اہم کتاب تصور کی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق تصوف کے 2 مفہوم ہیں۔ اول یہ کہ تصوف ماورائی حقیقت کا ادراک ہے، اور دوسرا یہ کہ صوفی اپنی ذات میں فنا ہوتا ہے اور خدا کی ذات میں زندہ رہتا ہے۔ ان تمام تجربات اور احساسات کا ذکر ہمیں مختلف شعری اصناف میں ملتا ہے۔ نعت، حمد، منقبت، قوالی، مرثیہ جیسے اصناف اسی حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہم کو نظر آتا ہے، جو حسن، جو نیرنگیاں، جو خوبصورتیاں اور جو ایک طرح سے ویرائٹی ہم کو نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری خدا کی دین ہے، خدا کے کرشموں کو پیش کرتی ہے۔ اور چونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کائنات میں جتنی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے اس میں سب سے برتر ہے، اس لیے اس کے تفنن کے لیے، اس کی تسکین کے لیے قدرت نے ہی یہ ذرائع پیدا کیے ہیں۔ تم ہی سننے والے، تم ہی کو سناؤں، تم ہی سننے والے، تم ہی کو سناؤں، تمہارے سوا کون میری سنے گا؟ اگر تم نہ پوچھو تو پھر کون پوچھے؟ اگر تم نہ پوچھو تو پھر کون پوچھے؟ پکاروں کسے کون میری سنے گا؟ پکاروں کسے کون میری سنے گا؟ تم ہی سننے والے، تم ہی کو سناؤں۔ زمین تنگ اور آسمان ہے ستمگر، فضا ہر طرف ہے
مقرر مقرر نگاہ کرم سے اگر تم نہ دیکھو، نگاہ کرم سے اگر تم نہ دیکھو، تمہارے سوا کون میری سنے گا؟ تم ہی سننے والے، تم ہی کو سناؤں۔ جہاں کو مبارک جہاں کے سہارے، مگر بے سہاروں کا تم ہو سہارا۔ تمہاری قسم میں تم ہی کو سناؤں، تمہاری قسم میں تم ہی کو سناؤں، تمہارے سوا کون میری سنے گا؟ تم ہی سننے والے، تم ہی کو سناؤں۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تم ہی نے دیا سب، تم ہی دینے والے، تم ہی نے دیا سب، تم ہی دینے والے، تمہارے سوا کون میری سنے گا؟ تم ہی سننے والے، تم ہی کو سناؤں، تم ہی سننے والے، تم ہی کو سناؤں، تمہارے سوا کون میری سنے گا؟ اگر تم نہ پوچھو تو پھر کون پوچھے؟ اگر تم نہ پوچھو تو پھر کون پوچھے؟ پکاروں کسے کون میری سنے گا؟ پکاروں کسے کون میری سنے گا؟ تم ہی سننے والے، تم ہی کو سناؤں۔ تصوف مادی علائش سے دور ہو کر روحانی ترقی حاصل کرنے کا بھی نام ہے۔ صوفی کا ایک ہی نصب العین ہوتا ہے اور وہ ہے خدا تک پہنچنا، لیکن اس کے لیے اسے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں گوشہ نشینی، عبادت گزاری، ضبط نفس اور ذکر الہی وغیرہ شامل ہیں۔ مختصر الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دل کی صفائی خدا تک پہنچنے کا سب سے نزدیکی راستہ ہے۔ ہر ایک تعویل، ہر ایک بات بحث طلب ہے، ہر موضوع اتنا وسیع کہ الفاظ بھی بیان کرتے ہوئے تھک جائیں۔ بہر صورت
ये इनफरादी तजुर्बे हैं और इन तजुर्बात को कई सूफी शोरा ने बखूबी अपने अशार में ढाल दिया है। तसव्वुफ की असल रूह इश्क हकीकी है और यही इश्क तज़किए नफ्स का भी बायस बनता है। जिस्म और रूह की सफाई हर फिक्र में लाजमी है। नीत्शे ने 10 पेग ज़रतुश्तरा में लिखा है कि जिस्म बड़ी अक्लमंदी और होशियारी से अपने आप को साफ करता है, ठीक उसी तरह अपनी ख्वाहिशात को भी काबू में करके अपने जहन को साफ करता है। यही सफाई एक बंदे को दायमी खुशी अता करती है। तसव्वुफ के मैदान में जितने भी मकतबा फ़िक्र नमूदार हुए हैं या उभरे हैं, उन सब की एक ही दलील है और वो ये कि ज़िंदगी की संगलाख राहों में कामयाबी के साथ चलने का दूसरा नाम तसव्वुफ है। और तसव्वुफ ने ज़िंदगी को आसान बनाने, इंसान को हौसला अता करने कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला हौसले से करे, ये खूबी या यूं कहिए कि ये हौसला इंसान में तसव्वुफ ने पैदा किया है। और यही तसव्वुफ का बुनियादी मकसद है। चाहे और कितनी भी फ़लसफ़ियाना तावीलें हम तसव्वुफ की क्यों ना करें, ये बुनियादी हकीकत हमारे सामने आती है। अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है, उसने अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है। इंसान में वो सुखन है, इंसान में वो सुखन है, गुंचे में वो चटक है। उसने अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है, उसने अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है। ये चांद आसमां का शायर का दिल है गोया, ये चांद आसमां का शायर का दिल है गोया, शायर का दिल है गोया। वह चांदनी हो जो कुछ, वह चांदनी हो जो कुछ या दर्द की कसक है, वह चांदनी हो जो कुछ या दर्द की कसक है। इंसान में वो सुखन है, इंसान में वो सुखन है, गुंचे में वो चटक है। उसने अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है, उसने अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है। अंदाज़े गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं वरना, अंदाज़े गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं वरना, धोखे दिए हैं वरना। नगमाए बुए बुलबुल, नगमाए बुए बुलबुल खूं फूल की चहक है, नगमाए बुए बुलबुल खूं फूल की चहक है। इंसान में वो सुखन है, इंसान में वो सुखन है, गुंचे में वो चटक है। उसने अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है, उसने अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है। कसरत में हो गया है वहदत का राज मख़फ़ी,
حسرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے، اس نے ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، اس نے ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے۔ پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہے، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہے، ہنگاموں کا محل ہے، ہر شے میں جب کہ پنہا، ہر شے میں جب کہ پنہا، روح تصوف کی اگلی قسطوں میں تصوف کے تمام سلسلوں پر بات ہوگی اور ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ سخن ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے، اس نے ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، اس نے ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، اس نے ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، ہر چیز میں جھلک ہے، ہر چیز میں جھلک ہے۔